أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. صدق اللہ العظیم. سورہ الحجرات آیت نمبر 6 اور 7 آپ کے سامنے تلاوت ہوئی. ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اہم رہنمائی دے رہا ہے جس میں فرمایا گیا کہ اے ایمان کا دعویٰ کرنے والے انسانوں، ان جاءکم فاسق بنبأ، اگر کوئی فاسق انسان کوئی خبر لے کر آتا ہے، فتبینوا، اس کی تصدیق کر لو، تحقیق کر لو. ایسا نہ ہو کہ تم کسی قوم کو نادانی میں تکلیف پہنچا بیٹھو. فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، پھر اپنے کیے پر پشیمان. واعلموا ان فیکم رسول اللہ، جان رکھو کہ تمہارے درمیان اللہ کا رسول موجود ہے. لو یطیعکم فی کثیر من الامر، اگر وہ بہت سے معاملات میں تمہاری بات مان لیا کرے، لعنتم، تو تم خود ہی مشکلات میں مبتلا ہو جاؤ. ولیکن اللہ حبب الیکم الایمان، مگر اللہ نے تم کو ایمان کی محبت دی. وزینہ فی قلوبکم، اس کو تمہارے لیے دل پسند بنا دیا. وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان، اور کفر، فسق اور نافرمانی سے تم کو متنفر کر دیا. اولئک هم الراشدون، ایسے ہی لوگ اللہ کے فضل و احسان سے راست رو. واللہ فضلا من اللہ، یہ اللہ کا بڑا فضل ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے فسوق، کفر اور عصیان کو ناپسند کر دیا ہے. ایمان کو تمہارے لیے پسند کر دیا ہے، اسے مزین کر دیا ہے. واللہ علیم الحکیم، اللہ جاننے والا اور حکمت والا. ان آیات کے اندر ایک واقعہ بیان فرمایا گیا. حضرت ولید بن عقبہ بن ابی معیط رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ بنی مستلق کی طرف بھیجا کہ وہاں سے زکوٰۃ وصول کر کے آئے. یہ راستے میں کسی وجہ سے ڈر گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر عرض کیا کہ انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قبیلے پر حملہ آور ہونے کے لیے اپنا دستہ بھیجنے کے لیے تیار تھے. کچھ صحابہ کرام نے بھی آپ کو مجبور کیا کہ آپ ان پر حملہ کریں. تو اسی دوران اس قبیلے کے سردار حضرت حارث بن زرار، حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امہات المومنین کے والد تشریف لائے. انہوں نے عرض کیا کہ ہمارے پاس تو ولید بن عقبہ پہنچے ہی نہیں، ہم تو خود زکوٰۃ لے کر حاضر ہوئے ہیں. تو اس پر اللہ نے قرآن نازل فرمایا کہ اگر کوئی ایسا شخص جو فاسق انسان ہے، جس کی گواہی کو تمہیں اعتبار نہیں ہے، ایسی خبر لے آئے تو اس کو پہلے تحقیق کرو. تحقیق کرنے کے بعد پھر کوئی کارروائی نہ کرو. ایسا نہ ہو کہ بغیر تحقیق کے کارروائی کر ڈالو، پھر تمہیں پشیمانی کا سامنا کرنا پڑے. اہل ایمان کو کہا جا رہا ہے کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بات پر مجبور نہ کرو، وہ خود جو فیصلہ کریں اس کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دیں. اللہ نے تمہارے لیے ایمان کو پسند کر لیا ہے، اسے تمہارے دلوں میں مزین کر دیا ہے، اور کفر اور فسوق اور عصیان کو تمہارے لیے ناپسند کر دیا ہے. ایسے انسان راشد انسان ہے. یہ صرف اور صرف فضل من اللہ و نعمت، اللہ کا فضل و نعمت ہے.
واللہ علیم حکیم، اللہ جاننے والا ہے، حکمت والا ہے، وہ بڑی دانست ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں قرآن کے اس آرڈر کو من و عن فالو کرنے کی توفیق کا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ